الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ زمین و آسمان کا نظام، تخلیق کائنات اور یہ سجی سجائی دنیا، اس عالم دنیا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں بہت سی چیزیں لکھ کر رکھی ہے اور اس کا فیصلہ ہمیشہ سے ہے. دنیا کے کسی واقعے کے ساتھ یا کسی زمانے کے ساتھ یا کسی شخصیت اور انسان کے ساتھ جس کا تعلق نہیں ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سال کی گنتی کا تذکرہ فرمایا کہ سال کے کتنے مہینے ہیں. بڑے افسوس اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی مسلمانوں کی مجلس میں یا ہمارے مسلمانوں کے حلقے میں اگر یہ سوال چھیڑا جائے کہ بھائی بتاؤ سال کے 12 مہینے کے نام گناؤ، تو مجمع میں سے اکثریت ہاتھ اٹھا کر نام گنوانا شروع کرتے ہیں. جنوری سے دسمبر تک فر بولتے تھے، نان اسٹاپ جنوری سے دسمبر آ گیا. اب اگر یہی سوال کیا جائے کہ بھائی یہ تو انگریزی مہینے کے نام ہوئے
ذرا اسلامی مہینے کے نام گنوائیے. تو اب ہمارا جوان کیا بوڑھا کیا اکثر بگلے کھجالتے ہیں، سر کھجالنے لگتے ہیں. 2-4 مہینے مشکل سے یاد ہے، اٹک اٹک کے اسٹاپ کرتے کرتے ہوئے چند مہینوں کے نام گنتی میں آتے ہیں اور پوچھتے بھائی پورے گنا ہوتے کہ ویری ہارڈ، بہت مشکل ہے. ارے بھائی یہ تو شریعت کا تقاضا ہے، اسلامی مہینے ہیں، ہم مسلمان ہیں تو کم از کم مسلمان کو اسلامی مہینے کے نام یاد ہونے چاہیے. اس میں سے چند مخصوص مہینے کے نام یاد. ایک تو رمضان. کیوں بھائی؟ یہ رمضان بھی کوئی روزے عبادت کی وجہ سے نہیں کہ کھانا اچھا ملتا ہے، افطار میں مزے ہوتے ہیں، راتوں کو تراویح کے بعد مٹر گشتی، گھوم پھرنا اور پارٹی بازی. اسی طرح دسترخوان کی وجہ سے رمضان، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بوڑھا، بھائی رمضان ایک ہی تصور، رمضان آئے گا تو بجیے، پکوڑے، سموسے، کباب، کسٹر، شربت سب آئے گا. دوسرا ایک مہینہ یاد ہے ربیع الاول. بھائی کیوں؟ کہ اس مہینے میں تاجدار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے نبی، اولین اور آخرین کے نبی، رحمت للعالمین اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے. آپ کی اس تشریف آوری کی وجہ سے اکثر مسلمانوں کو ربیع الاول کا مہینہ یاد. اچھی بات ہے، محبت کا تقاضا ہے. ہمارے اور کائنات کے نبی، دنیا کے آخری نبی، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اور ایک مہینہ یاد ہے محرم کا. یہ تیسرا مہینہ جو ہمیں یاد ہے. بھائی کیوں؟ جیسے ہی محرم کا نام ہم سنتے ہیں، ہمارے کان میں یہ الفاظ پڑھتے ہیں تو ذہن جو ہے فوراً میدان کربلا کی طرف چلا جاتا ہے کہ وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، باغیوں کے سامنے سر نہیں جھکایا. کیا محرم کا مہینہ اسی واقعے کے ساتھ خاص ہے؟ ہرگز نہیں. اور محرم میں ایک چیز جو ہے کہ جیسے محرم آتا ہے جگہ جگہ سبیلیں لگتی ہیں، کھچڑے بنائے جاتے ہیں. گھر گھر میں جو غریب ہوتا ہے وہ بھی قرض لے کر بھائی آج تو کھچڑا پکائیں گے، عاشورہ کا دن ہے تو کھچڑے کے ساتھ 10 محرم کو خاص کر دیا. امام حسین کی شہادت کی وجہ سے کہ بھائی وہ میدان کربلا میں شہید ہوئے تو ان کی یاد میں تعزیہ داری کرتے ہیں، علم نکالتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، سبیلیں لگی ہے، پانی پلایا جاتا ہے، شربت پلایا جاتا ہے. ارے بھائی اس مہینے میں اور بھی بڑے بڑے واقعات پیش آئے. اسی مہینے کے اندر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے خاطر شہید ہوئے. مصلی رسول پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز جیسی عظیم عبادت کے اندر خنجر لگایا گیا. تو وہ دن بھی تو غم کا دن ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے چہیتے، آپ نے مانگا ہے دعاؤں میں کہ اللہ عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، مصلی رسول پر ہوئی، نماز جیسی عظیم عبادت میں ہوئی. تو محرم کی پہلی تاریخ کو یہ تعزیہ کیوں نہیں نکلتا؟ یہ جلسے کیوں نکلتے نہیں؟ کیا غم کا دن صرف 10 محرم ہے؟
اگر کسی مہینے کو غم کا مہینہ قرار دے، اگر کسی دن کو غم کا دن قرار دے، تو تاریخ اسلام پوری بھری پڑی ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات دیکھیے، شاید ہی کوئی مہینہ ایسا خالی ہوگا جس میں کسی عظیم المرتبت شخصیت، کسی صحابی رسول کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا۔ اصل میں ہم نے دین کو اپنے مزاج کے مطابق بنا لیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ دین ہے۔ ارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو میدان کربلا میں گردن کٹوائی، جان دے دی۔ وہ تو جان کی بازی لگاتے ہیں میدان کربلا میں، اور ہمارا جوان جسے مسجد میں آنے کی فرصت نہیں، تو امام حسین سے یہ محبت ہے، ان کی تو نماز میدان کربلا میں بھی قضا نہیں ہوئی، اور یہاں نمازوں کا وقت ہے، اور جوان یہ تعزیہ داری میں، علم میں اور کرتب دکھانے میں لگا ہوا ہے۔ یہ اصل میں ہماری ایمانی کمزوری کہیے، یا یہ کہیے کہ خواہشات نفسانی۔ شریعت بالکل سیدھی ہے، سادہ ہے، اور امام حسین شہید ہوئے، اور شہید کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اب تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ جو راہ خدا میں شہید کر دیے گئے، راہ خدا میں جنہوں نے جان کی بازی لگا دی، اللہ کے دین کے لیے اپنی گردن کٹوا دی، انہیں تم ہرگز مردہ مت سمجھو، انہیں تم مردوں کی گنتی میں شمار نہ کرو، وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، اور انہیں وہاں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور شہید تو زندہ ہوتا ہے، پھر یہ شہید کے نام پر ماتم کیوں مناتے ہیں؟ یہ تعزیہ داری کیوں ہوتی ہے؟ یہ غم کیوں منایا جاتا ہے؟ ارے بھائی کوئی مر جائے تو اس پر سوگ منایا جاتا ہے، اس پر ماتم منایا جاتا ہے۔ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ شہید تو زندہ ہے، پھر زندہ پر تو کبھی ماتم نہیں ہوتا۔ ماتم تو وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کے، ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کے۔ ہم زندے جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اصل میں عقیدت اور محبت ہے ہی نہیں ہمیں صحابہ کرام سے۔ اگر محبت ہوتی تو پوری زندگی کو فالو کرتے امام حسین کی، ان کی پوری زندگی کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتے۔ صرف ان کے نام پر یہ شعبدہ بازی اور یہ جو ہم نے طریقے ایجاد کر رکھے ہیں، یہ اصل میں ان سے محبت نہیں ہے، یہ ان سے عقیدت نہیں ہے، یہ تو دکھلاوا ہے اور اپنی نفسیات ہے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے اللہ تعالیٰ شہیدوں کو زندہ رکھتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شہیدوں کی روح یہ جنت کے پرندوں کے پوٹوں میں ہوتی ہے، وہ جنت کی سیر کرتے رہتے ہیں، حق تعالیٰ شانوں کی طرف سے انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ یہ کیسی نفسیات ہے، یہ کیسی محبت ہے؟ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کبھی کوئی نماز قضا کی؟ میدان کارزار میں باغیوں کے سامنے کھڑے ہیں، جان پر آ بنی ہے، اور پھر بھی نماز ہاتھ سے نہیں جانے دی۔ جھکا تھا جو سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں۔ یہ سر تو اللہ کے سامنے سجدے میں جھکتا تھا، وہی سر
باغیوں نے قلم کر دیا. جھکا تھا جو سر بارگاہ خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں. اور شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے، میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں بھی نماز قضا نہیں ہونے دی. آج ان کے نام پر یہ علم برداری ہوتی ہے، تعزیہ داری ہوتی ہے. اور کتنی نمازیں ہماری قضا ہوتی ہے. ظہر کی نماز قضا ہو گئی تعزیے کی وجہ سے، عصر کی نماز قضا ہے، مغرب کی نماز قضا ہے. اور اس سے بڑا بھی ستم یہ ہے کہ راستوں کے اوپر لوگوں کے آنے جانے کو تکلیف میں ڈالا ہے. لوگوں کے آنے جانے کی راہیں بلاک کر دی ہم نے. یہ ایذائے مسلم ہے اور یہ حرام کام ہے. شریعت ایسی چیزوں کی اجازت نہیں دیتی ہمیں. اس لیے اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف دکھلاوا ہے، یہ عقیدت اور محبت نہیں ہوتی. آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں پتہ چلے گا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل عمل تھا. آپ کی سیرت کو زندگی میں اتارا تھا. کیا امام حسین کی ایک بھی سیرت ہمارے اندر ہے؟ جو لوگ تعزیہ داری کرتے ہیں، اس کی طرفداری کرتے ہیں، اس پر منتیں چڑھاتے ہیں، نظر نیاز مانتے ہیں، بتائیے کہ آپ کی زندگی میں کون سی شریعت ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی سیرت آپ کی زندگی میں نمایاں ہے؟ وہ تو بھوکے پیاسے ہیں میدان کربلا میں، اور امام حسین کے نام پر یہاں کھچڑا تقسیم ہوتا ہے، دیگیں پک رہی ہے. وہ تو پیاسے میدان کربلا میں شہید ہو رہے ہیں، اور امام حسین کے نام پر یہاں شربتیں پلائے جاتے ہیں، یہاں پانی کی سبیلیں لگتی ہیں. بتائیے یہ کون سا اسلام ہے؟ کون سا دین ہے؟ کون سی شریعت ہے؟ یہ منمانی ہے اور خواہشات ہے، باقی کچھ نہیں ہے. جو سمجھدار طبقہ ہے وہ اس سے دور رہتا ہے. ارے بھئی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں یہ کام کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو باپ دادا کو کرنے کی وجہ سے ہمیں کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی. اس کی کوئی ٹھوس دلیل یا ثبوت لاؤ جو قرآن و حدیث سے نکلتا ہے. اور قرآن کریم تو صاف منع کرتا ہے کہ حضور نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا، روکا، ان سے رکے رہو، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرو. وہ تو ہم سے ہوتا نہیں ہے. حضور کی تعلیمات یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز پڑھ کے بتاؤ، اللہ کے دین پر چل کر بتاؤ، چہرے کو سنت رسول سے سجاؤ، حرام کاری سے بچ کر بتاؤ، حلال اپنے اندر اپناؤ اور حلال کی تابع داری کر کے دکھاؤ. معاملات میں، معاشرات میں، اخلاق میں، دینداری میں، ہر چیز میں شریعت کے تابع بن کر رہو. یہ ساری چیزیں ہم سے ہوتی نہیں ہیں. ہم لوگ جو ہیں دکھلاوے کے مسلمان ہیں، موقع موقع سے مسلمان بن جاتے ہیں. یہ مسجد آباد کرنی ہے، یہ سب سے بڑا فریضہ. وہاں مسلمان کہاں گیا؟ صفے کے صفے خالی ہے پیچھے. اور یہاں امام حسین کے نام پر اپنی نفسیات کے طور پر، خواہشات کے طور پر تعزیہ بنا کر لوگوں کو یہ دکھا رہے کہ ہم مسلمان ہیں. ارے بھائی یہ کیسی مسلمانی ہے؟ جو طبقہ مسجد میں نماز کے وقت ہونا چاہیے وہی ہمارے جوانوں کا طبقہ وہ جلوس لے کر نکلا ہوا ہے. نمازیں کہاں گئی؟ کیا نماز تعزیہ کی وجہ سے، جلوس کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل تابع داری کرو. ایسا نہیں کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے صنم.
مکمل اسلامی تعلیمات پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کی سمجھ عطا فرمائے، اسلام کے اوپر کما حقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی خرافات ہیں، رسومات ہیں، بدعات ہیں، اللہ تعالی ہمیں، ہمارے مسلم جوانوں کو، ہماری بستی علاقے کو، پوری امت مسلمہ کو ان چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔